الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہمارا پروگرام قرآن کلاسز کا 10 دن کا تھا۔ آج یہ آخری اس کا پروگرام ہے۔ الحمدللہ یہ بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا گیا ہے۔ میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آن لائن بھی شمولیت کا دی اور ہماری اس گیدرنگ میں شامل ہوئے۔ آج اس آخری پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی 153 آیت سے 157 تک کی تلاوت کے لیے ارادہ کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ بقرہ کی 153 تلاوت کرے، 153 سورت آیات سے، اور فاروق بھائی جو ہے نا اس پر گفتگو کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن مجید کی یہ جو صورت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے اندر سے کچھ آیات کی تلاوت کی، یہ ہمارے ایک آڈینس سے ڈاکٹر سلمان صاحب، انہوں نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ آج کل کے موجودہ دور کے اندر یہ جو عالمی وبا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا رکھا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں، تو یہ آج ہم نے سلیکٹ کی ہے۔ تو اس کا ترجمانی کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی زبردست آیت ہے، یہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میں کچھ حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ سید قطب شہید ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین گزرے، اور تفسیر سے میں نے کچھ آپ لوگوں کے لیے اخذ کیا ہے، کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ تو یہاں جو سب سے پہلی آیت
جو بتائی جا رہی ہے کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر سے مدد لو۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ جو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم 2-3 دن سے پہلے بھی اپنے تذکرہ کیا کہ جب مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کی زندگی تنگ کر دی اور ان کے پاس آزمائشوں کے پہاڑ بہت زیادہ کھڑے کر دیے اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی جب وہ تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور اس کی ریت ایک دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کوئی تذکرہ چل پڑا کہ کس طرح آزمائشیں اور ابتلا کے اندر جو ہے نا مسلمانوں نے اپنے آپ کو لے کے چلے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ تذکرہ حضرت بلال حبشی کا کرتے کرتے رو پڑے کہ حضرت بلال حبشی وہ ایک غلام تھے اور غلام تھے، ان کو جب لٹایا جاتا تھا ریت کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر سارا دن لیٹے ہوئے اور انگاروں کو بھی لٹایا جاتا تھا، ان کے اوپر وہ رکھ دیا جاتا تھا، پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر وہ منہ کے اوپر یعنی زبان نکال کے اس کے اوپر بھی انگار رکھ دیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور وہ جو ہے نا یعنی جب یعنی توتلے ہو گئے تھے، یعنی توتلے ہو کے اذان دیا کرتے تھے، تو چند صحابہ کرام نے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو حضرت بلال حبشی سے اچھی اذان جو ہے وہ اور بہت سارے صحابہ کی آپ انہیں سے کیوں پڑھواتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بلال کا مقام ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا مقام کتنا عظیم مقام ہے، کتنا مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلی صفت جو مومنین کی بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی ایسی آزمائشیں آئیں، جب بھی ایسی تکلیفیں آئیں، جب بھی مومنین جو ہیں اس میں پریشانی میں مبتلا ہوں، تو سب سے پہلی جو انہوں نے بتائی جا رہی کہ سب سے پہلے یہ کہ نماز سے جناب وہ اب مدد لیں، نماز و صبر سے ایسے معاملات کے اندر مدد لیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں نماز ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، یہ سب آج جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اب ہم اس کو تھوڑا سا لکھتے ہیں کہ ایمان سب سے پہلے یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، مدد لو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبر و استقامت اور نماز میں استعانت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان لانے والو صبر و استقامت اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ ارباب استقامت کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں صبر کا بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے عہد برا ہونا، صبر آزمات اور بہت زیادہ صحیح عمل کا طالب ہے۔ اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جو صبر جو ہوتا ہے انسان کے اندر کس وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مدد و استعانت طلب کرتا ہے، جب نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور نماز کو جو اس کی حقیقت ہے جو کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو صبر ملتا ہے۔ آج یہ معاشرے کا ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ کرونا وائرس ہے کہ جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، ایسے موقع کے اندر چند ایسے اللہ تعالیٰ کے لوگ موجود ہیں، اس تمام تر پریشانیوں کے باوجود جو ہے اس فیلڈ کے اندر نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، اور جو ایسے غریب ہیں۔ کل ہی میں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا کہ ایک خاتون ڈاکٹر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک دو گاڑی پہ جا رہی تھی، ایک جگہ پہ رکی، میں نے دیکھا ایک چوراہے کے اوپر دو شخص جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تو میں نے سوچا یہ غریب شخص ہیں، ان کو کچھ جو پیسے نکالے، تو میں ابھی نیچے بٹوا کھول کے اپنے پرس میں پیسے نکال ہی رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جو میں پیسے نکال کے جب میں نے 200 افراد جو ہے نا وہ جمع ہو چکے تھے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ میری گاڑی کے اوپر جھپٹ رہا تھا۔ یعنی اتنی زبردست قسم کی یہ جو پوری ہماری دنیا کے اندر نفس نفسی کا عالم ہو گیا ہے، اور یہ چھوٹے یہ جو وائرس کہ جس نے پوری دنیا کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، دکانیں بند پڑی ہیں، اور جو غریب لوگ جو کہ دیہڑی کے مزدور تھے، آج ہی کمایا اور رات کو خرچ کر لیا، پھر اگلے دن پھر محنت مزدوری کی، کسی کا گھر بنایا، کسی کے لان کو گوڈی کر دی، کسی کا سامان اٹھا کے کہیں پہنچا دیا، وہ جو ڈیلی کے مزدور تھے وہ کہتی میں بڑی پریشان ہوگی کہ وہ میری گاڑی رہے تھے، میں نے بڑی مشکل سے 2-3 لوگوں کو جو ہے نا پیسے دیے، اس کے بعد میں اپنی جان بچا کے بھاگی کہ اس لیے، اور وہ کہتے ہیں میرے موٹر سائیکلوں پہ میرے پیچھے آ، مجھے یہ رونا آ رہا تھا کہ کتنی ہمارا ملک کتنا غریب ملک ہے کہ جس کے اندر جو ہے لوگوں کو بیچاروں کو اتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور اس نے اللہ کے بندے کہ جو کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی سے یہ آ رہا ہے، اس 10-15 دنوں کے اندر جو ہے نا 10-15 دنوں کے اندر اس کو جو ہے نا چیک کرنے جا رہا ہے،
10-15 دنوں کے اندر اس کو یعنی وہ کر دیا ہے، یعنی 10-15 دنوں کے اندر تقریباً 60 کروڑ کا راشن جو ہے لوگوں تک پہنچایا. تو یہ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ رک گئی یہاں رکی ہوئی. اچھا جی، تو یہاں پر اس صبر سے مراد ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. صبر سے مراد ہوتا ہے کہ انہیں ثابت قدمی بخشنا، انہیں قوت عطا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے راہ میں کوئی تنگی آ جائے. صبر کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قبل کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کے لیے زمین میں جاتا ہے، پھر انہیں گڑھے میں گاڑ دیا جاتا ہے. یعنی جب صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ اللہ کے نبی کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صبر ہے یہ کس طرح ہم کریں، یا یہ تو ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے. جب صبر بڑھتا چلا جاتا ہے تو صبر کے ایک وقت جو ہے پریشان ہونا شروع ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے شروع ہوتے کہ ہم صبر کب تک کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے قبل کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر انہیں گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھا جاتا تھا، آرا ان کے سر پہ رکھا جاتا تھا اور انہیں آدھا چیر دیا جاتا تھا. یعنی صبر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. صبر جو ہے بڑا مشکل کام ہے، کہ جس کے صبر کیا ہوتا ہے، نبی نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب یعنی وہ اس کا صبر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کمزور اس کے ساتھ اس کے کمزور کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو وہ اس کے ساتھ یعنی صلح رحمی کرے، اس کے ساتھ برداشت کرے. اور جب تک آج ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمزور ہے تو ہمارے اندر صبر ہوتا نہیں، ہم اس کو جو ہے نا بالکل وہ کر دیتے ہیں، یعنی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے لیے زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، پھر انہیں گڑھے میں گاڑ دیا جاتا ہے، پھر آرا لایا جاتا ہے، ان کے سر پر رکھا جاتا ہے اور انہیں آدھا چیر ڈالا جاتا ہے. کچھ اور لوگوں کا گوشت لوہے کی کنگھیوں اور ہڈیوں سے نوچ کر الگ کیا جاتا ہے، مگر شاید بغیر اس کے باوجود وہ اپنے ذہن سے روح گردانی نہیں کرتے. خدا کی قسم اللہ اس مہم کو ضرور تکمیل تک پہنچائے گا، دین حق کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ سوائے ثنا سے حضر الموت تک کا سفر ایک خاتون کرے گی اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی قوم میں سے انہیں ایک دور مروی کہ آپ ان کی قوم نے انہیں مار کر لہو لہان کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما، وہ جانتے نہیں ہیں. یحییٰ بن ثابت سے مروی ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا اور ان کے ایذا رسائی پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے جو ان سے ملتا جلتا نہیں ہے اور ان کی ایذا رسائی پر صبر کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان جو ان سے بہتر ہے کہ وہ ملتا جلتا نہیں ہے، اور وہ مسلمان جو ملتا جلتا ہے لیکن صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی اگلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس کی اگلی آیت کی یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ نماز اور صبر سے مدد لو. نماز، یا آج ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نماز کا احساس ہی نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمیوں کو نجات. کہ صحابہ کرام جب بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے فوراً صبر کی طرف جایا کرتے تھے، اور صبر کے اندر یعنی فوراً جا کے نماز سے استعانت حاصل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے سجدے کے جا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا معاف فرما دے. اور جب آپ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ شوق گر نہ ہو تیرا تیری نماز کا امام، شوق گر نہ ہو تیرا تیری نماز کا امام، تیرا رکوع بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب. ٹھیک ہو گیا جی. یہ شہید کے حوالے سے چونکہ یہ آیت ہمارے سے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آج ہم صرف نماز کو ہی اچھا یہ بتاتے ہیں کہ جو آزمائشیں جو آ رہی ہیں، جو آج کا والا نبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و خطر، کچھ بھوک سے، کچھ مال و جان اور پیداوار کے نقصان سے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ہر حال میں صابر و ثابت قدم رہے، اور انہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ کہتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بلا شبہ ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آزمائشیں جو آتی ہیں نا کہ انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آرمی کے اندر کوئی بندہ جب
بھرتی ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے، تو اس کے بعد جانے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کو محاذ کے اوپر نہیں بھیج دیا جاتا، بلکہ اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، 2 دن 3 دن 4 دن مہینہ 2-3 مہینے ٹریننگ کرا کے اس کے بعد اس کو فرنٹ لائن پہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ، یہ جو ہمارا آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کا مہینہ رکھا ہے کہ اس پوری اگلے سال کے اندر جو آپ نے یہ نبر آزما ہونا ہے، اگلے سال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی پچھلی جو غلطیاں تھیں اس غلطیوں کو سدھار لیا جائے، اور آگے آنے والا جو آپ کا سال آ رہا ہے اس کے اندر آپ اتنے قوی ہو کے اور طاقتور ہو کے اور اس شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح استعانت حاصل کرنے کے لیے اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ٹریننگ دیتا ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو آج کل آزمائش آئی ہوئی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جس کے اندر لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ انسان ایک قوی بن کے نکلتا ہے۔ اور اس ساری آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر بے شک ہم اللہ یہ انہیں کوئی جب صحابہ کرام کو بھی جب تکلیفیں آتی تھی، جب آزمائشیں آتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ نماز سے مدد لیا کرتے تھے اور صبر سے مدد لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے بڑا انتظار کر رہے ہیں، رات بھی 12-1 بجے تک پڑھتے رہیں، کیونکہ ان کے کل اور پرسوں کی جو ہماری وہ تھی یعنی جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے بارے کوئز مقابلہ بھی ہے، تو میں ابو سے کہوں گا اس کو 2-4 منٹ میں سم اپ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئز مقابلہ کرواتے ہیں۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، جتنا بڑا انعام ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اتنی زیادہ ہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو شخص صبر اور نماز سے کام لے گا اس کا انعام کیا ہے؟ جنت سے فوت کا آنا ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی پر بھیجی جائے گی۔ آنے کے لیے انتہائی مقام ہے انعامات کا، اور وہ بھی جنت فردوس، جہاں اللہ کی طرف سے امتحانوں پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال آزمائشیں آنا یہ لازمی ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہو اسے صبر کہتے ہیں۔ اس پر صبر کرنا وہ ہے اصل مفہوم ہے صبر کا، کہ آپ کی طبیعت مان رہی کہ میں اللہ کی راہ میں یہ چیز دوں، آپ کی طبیعت یہ مان رہی کہ میں کسی چھوٹے کو اپنے سے برابر بیٹھا لوں، آپ کی چیز مان رہی کہ میں جہاں اللہ کے راہ میں دے دوں، آپ کی چیز مان نہیں رہی کہ میں اپنا یہ سامان، یہ میرا دولت، یہ مال تو خرچ کروں، لیکن آپ وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری آ جا رہی ہے، آپ کو کوئی ایسے کرائسس آ گئے اور آپ کی طبیعت اس پہ چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن آپ اس پر صبر کرتے ہیں، آپ اطمینان رکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے، 2 ہتھیار ہیں مومن کے، نماز اور صبر۔ صبر تو میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ چیز آپ جو طبیعت ہٹ کر ہو اور اس میں اطمینان سے، سکون سے اپنے آپ کو رکھنا، یہ ہے صبر۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، ایک سپریم طاقت کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنا، یہ نماز۔ تو جب یہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اتنی بڑی سپریم طاقت اس کائنات کی تخلیق کا مالک ہے اور روز جزا کا بھی مالک ہے، میرے تمام جو کچھ کر رہا ہوں اس پر مجھے سزا بھی دے گا اور اس پر مجھے جزا بھی دے گا۔ تو جب اللہ میں نے کہا کہ جب کبھی بھی ایسے کرائسس آئے، جیسے کہ آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے یہ وائرس کا، اس پر اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طرف سے مدد مانگنا کہ پھر ہمیں اس کرائسس سے ہٹا دے، اس سے نجات دلا دے اور ہمیں اطمینان دلا دے، ہمیں سکون عطا۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کی جزا اور اس کی سزا جو ہے وہ بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے موٹی سی بات جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بندے کو کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے جو آپ کی طبیعت کو سوٹ نہیں کر رہا، جو آپ کو، تو اس پر آپ اطمینان رکھیں، اس پر بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر، اور اس کے اچھے نتائج کے لیے خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اس کا اچھا انعام مجھے ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی بہترین ذریعہ ہے۔ جب مومن کو جب کبھی بھی ایسے کرائسس میں آئے، اس کو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز میں سکون، اطمینان اور خوشی اللہ کی طرف گہری توجہ کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ موٹی سی بات جو صبر
اور نماز کے لیے کہا کہ مومن کے ہتھیار ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کو نقصان پہنچے تو کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے